بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور واقعہ بھی اس ہستی کا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا نظام بنایا۔ زمین بنائی، آسمان بنائے، کون بنائے، مکان بنائے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے موضوعات اور ان کی پیدائش سے قبل نشانیاں برکات اسلامی میں تاریخ کی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے کچھ واقعات موضوعات آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے مختلف نشانیاں اور واقعات وقوع پذیر ہوئے جو ان کی عظمت و نبوت کی بشارت تھے۔ ان میں ایک واقعہ فیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن قبل یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی تھی، جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے شکست دی، جنہوں نے ان پر کنکریاں برسائی اور یہ پوری فوج تباہ ہو گئی۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا قریب آسمان پر عجیب و غریب نشانات دیکھے گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں یہودی اور عیسائی علماء اس بات کا اندازہ لگا چکے تھے کہ خاتم النبیین کا ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ اور دادا عبد المطلب نے خوابوں میں مختلف بشارتیں اور نشانیاں دیکھی، اور خوابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عظمت کی پیش گوئیاں بھی کی گئی۔ حضرت آمنہ کی ولادت کے وقت ایک روشنی کا نظر آنا جو کہ شام کے محلوں تک پھیل گئی تھی، اور آپ نے یہ بشارت سنی کہ آپ بہترین انسان کو جنم دینے والے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد بھی بہت سے معجزات وقوع پذیر ہوئے جنہوں نے آپ کی نبوت کو مزید واضح کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی کئی معجزات رونما ہوئے، جن میں مشہور واقعہ شق صدر کا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال تھی، فرشتے آپ کے پاس آئے اور آپ کے سینہ چاک کیا اور آپ کا دل پاک کیا، پھر دوبارہ اسے ایسے ہی درست حالت میں چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ نبوت کی تیاری کا ایک اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق بچپن میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ اور اپنی دائی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو ایک بادل کا آپ پر سایہ کیا جاتا تھا۔ ہر وقت جہاں آپ جاتے بادل آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی تھیں تو ان کا دودھ زیادہ ہو جاتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے قحط کی وجہ سے بکریوں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت مکہ اور دنیا بھر میں مختلف بت گر گئے تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ توحید کا پیغام لانے والا نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دوران بے شمار معجزات رونما ہوئے جنہوں نے لوگوں کو ایمان پر لانے پر مجبور کیا، اور اس میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو نہ کہ صرف زبانی و لسانی اعتبار سے بلکہ معانی اور علمی گہرائی کے لحاظ سے بھی بہت سی معجزاتی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ قیامت تک باقی رہے گا اور ہر دور میں انسانوں کو اللہ کے وجود کی اور حقانیت کا ثبوت دیتا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں ایک موقع پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ معجزہ اس وقت کفار کے لیے ایک بڑی نشانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ کھانا پینا اتنی بڑی مقدار میں بڑھا دیا گیا کہ سب لوگوں نے کھا لیا پھر بھی بچا رہا۔ ایک واقعے میں ایک درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ اپنی جگہ سے حرکت کی اور آپ کے پاس آ کے دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام مراحل، چاہے وہ پیدائش سے پہلے ہوں یا بعد کے معجزات سے بھرے پڑے ہیں۔ ان واقعات میں نہ صرف آپ کی نبوت کی تصدیق کی بلکہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت کی طرف راغب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اور اس کے بعد یہی نہیں کہ بچپن میں یہ معجزات، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام زندگی اس امت کے لیے، اس امت کی فکر میں گزار دی۔ وہاں کہ 3 دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی اور وہ بھی اس امت کے لیے مانگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر اتنی مہربانی، اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کو اتارنا چاہیں تو اتار نہیں سکتے۔ کہ ایک دفعہ کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی اللہ میرے لیے دعا فرما دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، نماز پڑھ کے دعا فرمائی، اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے، یہ دعا سن کے اتنی خوش ہوئی کہ ان کا سر ان کی گود سے لگنے لگا۔ لیکن کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، عائشہ تو اتنی خوش کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا نبی اللہ میں کیوں خوش نہ ہوں کہ میرے لیے 2 جہاں کے سردار نے دعا کر دی۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیارا جواب فرمایا، کیا فرمایا، فرماتے ہیں اے عائشہ، یہ دعا میں اپنی ہر امت کے ہر شخص کے لیے نماز میں 5 وقت کرتا ہوں۔ تو بھائی کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نیک بختی ہے ہمارے لیے، اور آج ہم اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو خدا را ہم اپنے پہ ترس کھائیں، اللہ پاک سے ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ یہ مہینہ وہی مہینہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرمائے، اس دنیا میں ہمارے لیے جلوہ افروز ہوئے۔ تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کے لیے ہماری اس ویڈیو کو راہ عمل بنائے، اور ہمارے لیے راہ نجات۔